السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: فدین اللہ احق بالوفاء. رواہ البخاری و مسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی عبادت کو فرض کیا، جس اللہ نے ہم پر 5 وقتہ نمازیں، سالانہ رمضان کے روزے اور مال کی زکوٰۃ اور زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض کیا، اور اس بات کا اس نے حکم دیا کہ عبادتیں خالص اس کے لیے کی جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ مال کی زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 23 ذی الحجہ 1441 ہجری مطابق 13 اگست 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں فقہ کا درس لائف مکسلار پر پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ کے مسائل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کی مشروعیت، قرآن و حدیث سے اس کے مشروع ہونے کی دلیلیں، اور زکوٰۃ کا فائدہ اور اس کا مقام، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کس لیے کہا گیا، اور ڈیفینیشن آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کی تعریف پڑھا، اور آخر میں ہم نے زکوٰۃ کسی مسلمان پر کب واجب ہوتی ہے یہ بھی ہم نے پڑھا، اور وہیں پر درس رکا تھا، وہیں سے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کسی بھی مسلمان پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب اس مسلمان کے پاس 5 شرطیں پائی جائے گی، کنڈیشنز، 5 کنڈیشنز، 5 شرطیں۔ اگر 5 شرطیں ہیں تو پھر زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 1، آزادی، کہ مسلمان آزاد ہو۔ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی مال نہیں ہوتا ہے، وہ خود اپنے مالک کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے غلام پر تو نہیں ہوگی، البتہ جو مال ہے اس کے آقا کے پاس، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو آزادی شرط ہے پہلی۔ نمبر 2، صاحب مال مسلمان بھی ہو، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی دلیل بھی ہم نے پڑھ لی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث،
یا وہ روایت ہے جس میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت پہلے کافروں کو دینے کا حکم آیا ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لے ہیں، تو اس کے بعد ہی نماز، روزہ یا زکوٰۃ ان پر فرض ہوگی۔ تیسری شرط نصاب کو پہنچنا، مال کا نصاب کو پہنچنا۔ نصاب یعنی ایک فکس اماؤنٹ یا فکس لمٹ شریعت نے مقرر کی ہے، تو اتنا مال آپ کے پاس ہے تو ہی زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر سونا ہے 7.5 تولہ جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، یا اونٹوں میں 5 اونٹیں ہیں نصاب، تو کسی کے پاس اگر 5-6 تولہ سونا ہے تو وہ نصاب کو نہیں پہنچا ہے، تو شرط پوری نہیں ہوئی، تو شرط نہیں ہوئی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی عورت کے پاس، عورت پر یا مسلمان مرد پر۔ کسی کے پاس اونٹ ہیں لیکن 4 ہی ہیں، 5 نہیں ہیں، تو نصاب 5 ہے اونٹوں کا، آگے تفصیل آئے گی اس کی، جانوروں کی بھی۔ تو نصاب کو پہنچنا یعنی وہ فکس چیز جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی مقدار، تو اتنا اگر ہو تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 3 شرطیں ہو گئی، پہلی چیز آزادی، دوسری چیز مسلمان ہونا، تیسری چیز مال کا نصاب کو پہنچنا، مال کا نصاب کو پہنچنا۔ چوتھی شرط کہ آپ کی ملکیت میں ہو وہ، مطلب آپ اس کے مالک ہیں، کسی اور کا مالک، کوئی اور مالک نہ ہو، مطلب کسی اور کے پیسے، کسی اور کا سونا، کسی اور کے اونٹ یا گائے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ آپ پر نہیں ہوگی کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں اس کے۔ تو ملکیت جس کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں بھی ملکیہ، تو یہ شرط ہے چوتھی۔ 5ویں اور آخری شرط ہے، اور وہ شرط خاص بھی ہے، ابھی بتاؤں گا میں کیسے خاص ہے، اور وہ ہے سال کا گزرنا مال پر، مال پر سال کا گزرنا۔ اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں یہ ہے کہ کسی مال پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک 1 سال اس پر نہ گزرے۔ ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے رحمہ اللہ۔ یہ جو 5ویں شرط ہے، تو گویا کہ 5 شرطیں پہلے وہ سن لیں آپ: آزادی، مال کا، صاحب مال کا مسلمان ہونا، نصاب کو پہنچنا، ملکیت، اور 1 سال کا گزر۔ یہ جو شرط ہے کہ مال پر 1 سال گزرے تو ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ خاص ہے ان چیزوں کے لیے جو زمین سے نہیں نکلتے ہیں، مطلب زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسے غلہ ہے، ٹھیک ہے، اناج ہے، چاول، گیہوں، یا پھل وغیرہ ہیں، کھجوریں، فروٹس جس کو کہتے ہیں، پھل، دانے اور پھل، دانے مطلب زمین سے نکلنے والی چیزیں، اور پھل وغیرہ، تو اس سے ہٹ کر شرط ہے، اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں اس میں 1 سال کے گزر۔ اب اس سے ہٹ کر کیا چیزیں ہیں؟ سونا، تو سونے میں 1 سال کی شرط ہے کہ آپ کے پاس جو ہے 1 سال سے سونا رکھا ہو۔ چاندی، اس میں بھی ہے، کیش یا تجارتی مال یا خزانہ جو مل گیا وغیرہ۔ تو لیکن زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں، جیسے دانے ہیں، حبوب جس کو کہتے ہیں، یعنی غلہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، غلہ، چاول، گیہوں، جو بھی چیزیں زمین سے پیداوار ہوتی، زمینی پیداوار اس کو اردو میں کہیں گے، زمینی پیداوار۔ اسی طریقے سے پھل، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے 1 سال کی شرط نہیں ہے اس میں، پھر اس میں شرط ہے کہ جب تک وہ اس کا وجود نہ ہو، جب تک اس کا وجود نہ ہو اور پک نہ جائیں۔ جیسے پھل ہیں، پھل پک گئے، توڑنے کے قابل ہو گئے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ تو اس کی تفصیل الگ ہے جو انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ 1 سال کا گزر، یہ کھجوروں پر بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کھجور کا باغ ہے، ٹھیک ہے، انار کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، یا جو ہے گیہوں ہے، گیہوں کی کھیتی ہے، گیہوں کا کھیت ہے، چاول، تو اس پر اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ 1 سال ہوتے آپ چاول کی زکوٰۃ نکالیے، 1 سال ہوتے جو ہے آپ کھجوروں کی زکوٰۃ لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ 1 سال کی جو شرط ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور اس کے بعد کچھ مسائل ہیں، اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے۔ شیخ نے ذکر کیا کہ اگر کسی پر قرض ہے، اس نے قرض دیا ہوا ہے لوگوں کو، پیسہ بہت تھا، اس نے جو ہے لوگوں کو قرض دیا ہے،
کیا اس پیسے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ یہاں مسئلہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ آ بھی سکتا ہے جو آپ نے قرض دیا ہے لوگوں کو، پیسہ نہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ إِذَا قَبِضَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيحِ، جب بھی اس کو پیسہ مل جائے تو ایک سال کی وہ زکوٰۃ نکالے۔ کسی کو اس نے دیا ہے 1,00,000 روپیہ دیا ہے کسی کو بطور قرض، اب وہ کب آئے گا نہیں پتا ہے، تو جب آئے اس کے بعد ہی وہ نکالے گا زکوٰۃ، اور ایک سال کی نکالے گا۔ اور اس میں بھی تفصیل ہے تھوڑی سی جو شیخ نے بیان کیا، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ نے جس کو قرض دیا ہے وہ تنگ دست آدمی ہے، مسکین ہے، غریب ہے، مشکل میں ہے، وہ فائنینشیل پرابلمز تھے اس کے پاس، اس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، ابھی اس نے عفواً زکوٰۃ نے قرض دیا ہے آپ نے پیسہ، تو جب آپ کا قرض واپس ہو جائے گا تو شیخ کہتے ہیں کہ ایک سال کی زکوٰۃ آپ کو اس کی نکالنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کسی مالدار کو، بزنس مین کو، پیسہ والا تھا لیکن بہرحال اس کو ضرورت پڑ گئی، آپ سے اس نے قرض مانگا، آپ نے اس کو قرض دے دیا، تو ایسی صورت میں پھر جیسی وہ آئے تو پیسہ آ جائے تو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی آپ۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، ہر وہ مال جو استعمال کے لیے رکھا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ جیسے گھر، کپڑے اور گھر کا سامان، گاڑی یا جانور جس کو استعمال کیا جائے سواری کے لیے، تو استعمال والی چیزیں جتنی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو گھر کی قیمت بہت ہے، کروڑوں میں ہے یا لاکھوں میں ہے، تو کیا گھر کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ نہیں نکالیں گے زکوٰۃ، استعمال میں ہے نا گھر۔ کپڑے آپ پہنتے ہیں، قیمتی کپڑے بھی پہنتے ہیں، تب بھی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ گھر کا جو سامان ہے، بیڈ ہے، الماری ہے، صوفہ ہے، برتن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں گھر میں، تو وہ بھی چونکہ یوز میں آتی ہیں، استعمال میں آتی ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس گاڑیاں ہیں جو یوز کرتے ہیں آپ، 1 2 3، 1 بھی ہو، 2 بھی ہو، 3 بھی ہو، ایکسٹرا ہو، کم ہو، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جانور ہے، جیسے اونٹ ہے، آپ اونٹنی کو یا اونٹ کو سواری کے لیے یوز کرتے ہیں، اس لیے آپ نے خریدا ہوا ہے، گھوڑا ہے آپ کے پاس، یا کوئی بھی چیز ہے، بہرحال جانوروں پر اگر وہ جانور استعمال کے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جو کرائے کے لیے دیے جائیں اور جس سے آپ کو انکم آتی ہو، جیسے گھر آپ نے کرائے پہ دیا ہے، دکان آپ کی ہے، آپ نے کرائے پر دیا ہے اس کو، گاڑی کو جو ہے اجرت پر آپ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے وہ یہ جو ہے پیسے دیں گے آپ کو لا کر، یعنی گھر کا منتھلی کرایہ آئے گا، دکان کا منتھلی کرایہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور گاڑیوں کے بھی جو ہے پیسے میں ملیں گے اجرت کے آپ کو، جو بھی وہ ڈرائیور یوز کرتا ہے، ڈرائیور جو بھی چلائے گا ایک رقم ملے گی اس کو کرائے کی گاڑی، ٹھیک ہے، جو ٹیکسیاں ہوتی ہیں، ٹیکسی سمجھا، سیدھا ورڈ۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس کے اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی اجرت میں جو اس سے منافع ہوتا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور ایک سال کا گزر ہوتا ہے تو زکوٰۃ۔ اس مسئلے کو سمجھے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں، گھر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ نے کرائے پر دیا ہے، اس سے منتھلی آپ کو کرایہ آتا ہے، تو اصل تو گھر ہے، اس پر کرایہ آ رہا ہے، تو شیخ کہتے ہیں کہ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو منافع ہو رہا ہے اگر وہ منافع نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب کی تفصیل آگے آئے گی کہ مال کا نصاب کتنا ہے، سونے کا نصاب کتنا ہے، چاندی کا نصاب کتنا ہے، آگے آئے گی اس کی تفصیل، آئندہ درس میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اگر وہ مال آپ کا جو کہ آپ کا کرایہ جو منتھلی آپ کے پاس آ رہا ہے اگر نصاب کو پہنچتا ہے 1 اور 1 سال کا گزر ہوتا ہے 2، تو ایسی صورت میں آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہیں شیخ، اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور نکالنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو کیا کیا جائے گا؟ ایک انسان تھا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، سال گزر گیا، مال بھی نصاب کو پہنچ گیا، ساری شرطیں پائی گئیں، اب زکوٰۃ نکالنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ وفات پا گیا، اس پر زکوٰۃ واجب تھی، نہیں نکالا، مر گیا، کیا کریں گے؟ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں، جس کو ترکہ کہتے ہیں، جو اس نے مال چھوڑا ہے، جو اس کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جو بھی ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ موت کی وجہ سے یہ فرض ختم نہیں ہوگا۔ دلیل بخاری مسلم کی حدیث،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدین اللہ احق بالوفا، اللہ کا قرض وفا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے، کیونکہ یہ دین ہے، یہ آپ مرنے والے کی گردن پر تھی یہ چیز کہ وہ نکالے، اب وہ نہیں نکال پایا، مر گیا، تو ایسی صورت میں وارث جو اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، جو بھی ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے نکالیں گے، کیونکہ یہ واجب حق ہے جو موت سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب نکال دیا جائے گا تو پھر وہ بری ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے پہلے باب کے مسائل تھے۔ دوسرا باب، باب فی زکات بہیمۃ الانعام، چوپاؤں میں، جانوروں میں زکوٰۃ کیسی دی جائے گی۔ ہم کتاب سے پڑھ رہے ہیں تو کتاب سے چلیں گے، جو کیش ہے، سونا چاندی ہے، وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ابواب ہے وہ آپ کو بتا دوں میں تاکہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب چوپاؤں کی زکوٰۃ، اس میں پہلے ہم پڑھیں گے اونٹوں کی زکوٰۃ، پھر پڑھیں گے گایوں کی زکوٰۃ، پھر پڑھیں گے بکریوں کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اس باب میں۔ اس کے بعد پھلوں، اناج، پھل، شہد اور کان سمجھتے ہیں نا، وہ یہ پارٹس آف باڈی والا کان نہیں، زمین میں جو کان رہتا ہے، تو اس سونے کی کان، لوہے کی کان جس کو کہتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کیسے ہوگی، یہ اگلا باب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گا زکوٰۃ النقدین، کیش کی زکوٰۃ کیسے ہوگی، سونا چاندی اور کیش میں ہو تو اس کی زکوٰۃ۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تجارتی مال ہو، یعنی روٹیٹ ہو رہا ہے، بزنس میں جو ہے انسان کرتا ہے، پیسہ آتا ہے جاتا ہے بزنس، تو تجارتی مال کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے سلسلے جاری ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم چوپاؤں میں زکوٰۃ۔ معلوم ہونا چاہیے جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، اور ان کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور اس سے مراد 3 چیزیں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری، صرف انہی کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اللہ نے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑے ہیں یا دیگر قسم کے جو بھی جانور ہیں، ٹھیک ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ بہیمۃ الانعام میں یہی ابل، بقر، غنم، اونٹ، گائے اور بکریاں، انہی میں زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی زکوٰۃ کی دلیلیں صحیح احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بھی کیا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کیا، اور باقاعدہ اونٹوں کی، گایوں کی، بکریوں کی زکوٰۃ نکالی جاتی تھی، جمع ہوتی تھی، اور اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ چلیے، اس سلسلے میں ایک بنیادی بات یاد رکھیں، یہ جو جانور ہیں، اب ہم جانور کہیں گے تو اس کا مطلب یہ 3 چیزیں مراد ہیں یہاں، اونٹ، گائے اور بکریاں۔ ان میں شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، ان میں شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ ان کا استعمال عمل کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ کے پاس اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، کیوں رکھے ہیں آپ؟ تاکہ بھائی بس آپ نے رکھا ہے اس کو تاکہ یہ ان کی نسلیں بڑھیں اور آپ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ لیکن عمل کرنے کے لیے نا، عمل سمجھتے ہیں آپ، جیسا کھیتی کے لیے آپ نے رکھا ہے یا جو ہے سواری کے لیے رکھا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ پہلی شرط ہے کہ ان کی نسل ہو، وہ آگے بڑھیں تو ہی ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ عمل کے لیے اگر ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی کام کرنے کے لیے، یعنی ان سے آپ کو کام لینا ہے، جیسے ہوتے نا، آپ دیکھیں کھیتی وغیرہ میں گایوں کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ عمل کے لیے اگر آپ نے رکھا ہے جانور کو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن صرف نسل بڑھنے کے لیے رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک دوسری شرط کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ جو ہے یہ چرنے والے ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے جانور یعنی اونٹ، گائے اور بکریاں یہ خود چرتی ہوں تو ایسی صورت میں ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ 2 شرطیں ہیں، انشاءاللہ جو ہے اس کو آپ سمجھیں، یاد رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان میں جو ہے پہلی چیز جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے حدیثوں کی روشنی میں، وہ ہے اونٹ، زکوٰۃ الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ۔
یاد رکھیں اونٹوں پہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب کا پہنچنا ضروری ہے. کیا مطلب نصاب؟ فکس جو شریعت نے کیا ہے. کیا فکس کیا ہے شریعت نے؟ 5 اونٹ. تو 5 اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی. 5 اونٹ سے کم اگر آپ کے پاس ہے، جیسا 2 اونٹ رکھے ہوئے ہیں، 3 اونٹ ہیں، 4 اونٹ ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہر 5 پر 5 سے لے کے جتنے زیادہ ہیں آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی. 5 کروڑ ہیں، 5 لاکھ اونٹ ہیں، تب بھی زکوٰۃ آپ پر ہوگی. 5 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اس کی شکل کیا ہوگی تھوڑا سا سنیں اس کو. 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی. 5 اونٹ ہے تو زکوٰۃ اس کی کیا ہوگی؟ 1 بکری. اور 10 اونٹ ہیں، ہر 5 میں 1 بکری، ہر 10 میں 2 بکریاں، اور ہر 15 میں 3 بکریاں، اور 20 میں 4 بکریاں. یہی حدیثوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، پھر سے ایک مرتبہ سنیں. 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اگر 5 اونٹ سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں. اچھا 5 اونٹ ہیں تو کتنے ہو، کتنا، کیسے نکالیں گے زکوٰۃ؟ کیا اونٹ نکالنا ہے؟ نہیں، 1 بکری دیں گے آپ. 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہوگی. اچھا کسی کے پاس 10 ہیں تو 2، مطلب 5 سے لے کے 9 تک 1 ہی بکری. اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں، 6 اونٹ ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، تو بھی 10 سے کم ہو تو 1 ہی جو ہے وہ ہوگی، کیا؟ بکری دی جائے گی. جیسے ہی تعداد، اونٹوں کی تعداد 10 کو پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے 2 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں گی. اور جب یہی تعداد اونٹوں کی آپ کے اونٹوں کی 15 تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں 3 بکریاں آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہوگی. اور اگر یہ تعداد 20 تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں 4 بکریاں آپ کو نکالنی ہوں گی. یہ جو ہے حدیثوں اور اجماع امت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ تو 20 تک ہم نے بتایا. 5 میں 1، 10 میں 2، 5 اونٹوں میں 1 بکری، 10 اونٹوں میں 2 بکریاں، 15 اونٹوں میں 3 بکریاں، 20 اونٹوں میں 4 بکریاں. 20 اونٹوں میں 20 سے لے کے 21، 23، 24، یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. 24 اونٹ تک 4 ہی بکریاں ہوں گی. لیکن اگر آپ کے اونٹوں کی تعداد 25 کو پہنچ جائے، اگر 25 اونٹ کسی کے پاس ہیں تو پھر بنت مخاض زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ بنت مخاض کیا ہے؟ ایسا جانور جو 1 سال مکمل کرتے ہوئے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، وہ ہی زکوٰۃ میں نکالا جائے گا. کب؟ 25. اس کی دلیل انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سب کی دلیل موجود ابو داؤد کی روایت ہے. 25 سے 34 تک، 34 تک یہی حال رہے گا. جیسے ہی 35 تک، 35 تک، 25 سے 35 تک جب تعداد اونٹوں کی 36 ہو جائے، 36 اونٹ، تو ایسی صورت میں اس میں جو ہے بنت لبون دیا جائے گا. بنت لبون اس جانور کو کہتے ہیں جس کے 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہوں، اس کو کہتے ہیں بنت لبون. تو وہ نکالا جائے گا. یہ کہنا 36 سے 45 تک. اب جب اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے تو اس میں حقہ دیا جائے گا جانور زکوٰۃ میں، اور وہ اس کو کہتے ہیں اس جانور کو جس نے 3 سال مکمل کیے ہوں. پھر اونٹوں کی تعداد اگر بڑھ کر 36 سے بڑھ کر 61 تک پہنچتی ہے، 61 اونٹ، تو ایسی صورت میں اس میں جزع دیا جائے گا جانور جس کے 4 سال مکمل ہو گئے. یعنی جانور کی عمر جو ہے بڑھتی جائے گی زکوٰۃ میں جو نکالنا ہے. اس کی بھی دلیل موجود ہے. پھر اس کے بعد اگر اونٹوں کی تعداد 75 تک پہنچے تو وہی 4 سال کا جانور. لیکن اگر 76 پہنچ جائے، 76 اونٹ کسی کے پاس ہوں، تو ایسی صورت میں 2 بنت لبون جانور آپ کو زکوٰۃ میں دینے ہوں گے، جیسا کہ صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود ہے. پھر اگر اونٹ آپ کے 76 سے لے کر
90 तक पहुंच जाए, 91 तक 90 तक पहुंच जाए, तब भी 2 ही बिनते लबून देने। बिनते लबून हमने बताया था वो जानवर जिसने 2 साल कंप्लीट कर लिए हो। तो ऐसे 2 साल वाले 2 जानवर आपको ज़कात में निकालने होंगे। कब तक? 90 तक। 91 अगर ऊंट है किसी के पास तो फिर उसमें 2 हुक्का जानवर आपको निकालने होंगे। फिर अगर आपके ऊंटों की तादाद 121 तक पहुंचती है तो ऐसी सूरत में 3 बिनते लबून जानवर आपको ज़कात में निकालने होंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। कब तक? 121 121 ऊंट अगर हो। अब 121 ऊंटों के बाद और भी किसी के पास ऊंट हो तो हर 50 पर 1 हुक्का, हर 40 ऊंट पर 1 बिनते लबून। इस तरीके से तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ज़कात आपको निकालनी होगी। ये ऊंटों के बारे में तफसील थी जो अभी आपने सुनी। उम्मीद के बाद समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में ना आए वो राब्ता कर सकता है, और न समझ में आए तो फिर आइंदा दर्स में मजीद उसकी वजाहत करेंगे। ये सब तादाद है, जैसे जैसे ऊंटों की तादाद बढ़ती जाएगी उसमें ज़कात भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो है मुख्तसर ऊंटों की ज़कात के बारे में है। इसके बाद दूसरा जानवर जिस पर ज़कात शरीयत ने मुकर्रर किया है वो है गाय। गाय में जो है ज़कात होने के लिए ये एक हदीस शेख ने पेश की है जो कि बड़े अहम है। चाहे गाय हो या ऊंट हो, बकरियां हो, कोई भी हो, लेकिन गाय का लफ्ज आया है, ऊंट का भी लफ्ज आया है, बकरियों का। अगर जानवरों पर ज़कात वाजिब हो जाए और ना दे, वईद आई है जो हदीस सुनाना मुझे ज़रूरी है आपके लिए। आपको वो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मा मिन साहिबि इबिलिन वला बकरिन वला गनमिन ला युअद्दी ज़कातहा इल्ला जाअत यौमल क़ियामा अअज़मु मा कानत व अस्मनुहु तंतहुहु बिक़ुरूनिहा व ततउहु बिअख़फ़ाफ़िहा। जिसके पास ऊंट हो या गाय हो या बकरियां हो और वो निसाब को पहुंचे, मतलब, और वो ज़कात ना अदा करता हो अपने इन जानवरों की, तो क़यामत के दिन क्या हाल होगा इसका? उसका जो जानवर होंगे, उसके ऊंट हों या गायें हों या बकरियां हों, तो वो जो दुनिया में उनका साइज था उससे भी बड़े बड़े साइज के, वो बड़े बड़े अजीम शक्ल में आएंगे और मोटे मोटे आएंगे बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं उसको, बकरियों के और ऊंटों के जो होते हैं वो हाथों के पैरों के नाखून जो होते हैं, और सींगें होती हैं जानवरों की, ठीक है, गाय की सींगें या बकरियों की, तो वो सींगों से जो है उसको छुपाएंगे जिसके पास ये थी जानवर जिसने ज़कात नहीं दी, और जो है वो अपने नाखूनों से जो है उसको वो करेंगे, क्या, अजाब देंगे। ये अल्लाह की तरफ से जो है अजाब होगा। ये वईद है इस हदीस में उस इंसान के लिए जिसने जो है जानवरों की ज़कात अदा नहीं की। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मुआद बिन जबल की जो हदीस है, जब अल्लाह के रसूल ने उनको यमन भेजा था तब भी उनको हुक्म दिया था कि गायों की ज़कात लो, और ऊँटों, अगर किसी के पास यमन में ऊँट हैं या गाय हैं या बकरियां हैं तो उनकी भी ज़कात लो, आपने हुक्म दिया था, जिससे मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी वगैरह की हदीसें मौजूद हैं। गायों में कितनी ज़कात होगी, कैसे होगी, इसकी पूरी तफसील इंशाअल्लाह आगे आ रही है। लेकिन बस एक बात गायों के बारे में याद रख लीजिए, और वो ये कि 30 से कम किसी के पास गाय हों तो ऐसी सूरत में ज़कात नहीं होती है। 30 उसकी तरह, जैसे ऊँटों के बारे में क्या कहा था हमने, 5 से कम निसाब। ऊँटों का निसाब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दीजिए ऊँटों का निसाब 5 है, मतलब 5 ऊँट हैं तो ज़कात है, 5 से कम ऊँट हैं तो ज़कात नहीं है। गायों का निसाब क्या है, 30 है, 30 से कम में ज़कात नहीं है, 30 से ज़्यादा अगर हो तो ऐसी सूरत में ज़कात उस पर वाजिब हो जाती है। दलील मुआद बिन जबल की हदीस, हज़रत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन बअसनी इलल यमन अल्ला आखुदा मिनल बकरी शैअन हत्ता तबलुगा 30। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था जब मुझे यमन भेजा था कि गायों में से कुछ भी ज़कात मत लेना, कब तक, जब तक कि वो 30 तादाद को न पहुंच जाएं। अगर 30 गायें हो तो ऐ मुआद तुम उनसे ज़कात लेना, 30 से कम अगर गायें हो तो ऐसी सूरत में ज़कात नहीं लेना। सिलसिला जारी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको, दुनिया के तमाम मुसलमानों को ज़कात के बारीक और अहम तरीन मसाइल को समझते हुए उनकी अदायगी की तरफ तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।